بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن میں ہم سلنٹریٹس یا نیڈیرینس کی کلاسیفیکیشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ ہے نیڈیرینس کا لیکچر نمبر 6۔ اس سے پہلے ہم نے 5 لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں نیڈیرینس کے حوالے سے۔ Scientists recognize 4 classes of cnidarians that are hydrozoa, cubozoa, scyphozoa and anthozoa۔ تو ان کو 4 کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں ہائیڈروزوا کی طرف۔ The class Hydrozoa includes 3,700 species, most of which live as colonial organisms in the oceans۔ تو یہ جو ہائیڈروزونز ہیں یہ زیادہ تر کالونی میں رہتے ہیں اور اوشنز میں پائے جاتے ہیں۔ Examples are Obelia۔ اچھا، one such species has many polyps attached to branched stalks۔ Some of the polyps function in gathering food while others are responsible for reproduction۔ اچھا، اس کا ذکر ہم نے کیا ہے کہ جو سلنٹریٹس ہوتے ہیں جو کالونی میں رہتے ہیں ان میں ڈفرینٹ قسم کے زوائڈس پائے جاتے ہیں اور ڈفرینٹ زوائڈس مختلف فنکشنز کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر ہم نے پہلے لیسنز میں کیا ہوا ہے۔ The hydrozoan known as Portuguese man of war یا Physalia exist as colony۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں Physalia، یہ جو ہے کالونی میں رہتے ہیں اور اس کی ایک کریکٹرسٹک ہے کہ پانی کی سطح کے اوپر اس کا ایک بیلون نظر آتا ہے۔ یہ بیلون جو ہے یہ نیچے پولپس کی ایک بہت بڑی کالونی کے وزن کو کیری کرتا ہے۔ اچھا، تو اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ It has gas filled float۔ یہ جو بلون ہے اس کو فلوٹ بھی کہتے ہیں which can measure 30 سینٹی میٹر یا 1 feet تک یہ بیلون ہو سکتا ہے۔ Keeps the colony at the surface of the ocean۔ The polyps in the colony are specialized for feeding, digestion or sexual reproduction۔ یہ جو نیچے پانی کے نیچے یہ جو اس سے فیلامنٹس لٹکے ہوئے ہیں یہاں یہ سارے پولپس ہیں اور یہ پولپس کی ایک بہت بڑی کالونی یہاں پہ رہتی ہے۔ Tentacles up to 20 meters long dangle from the feeding polyp۔ تو تقریباً 20 میٹرز تک یہ ٹینٹیکلز لانگ ہو سکتے ہیں جو پولپ سے نکلتے ہیں and carry large number of نیڈوسائٹس۔ اس میں نیڈوسائٹس یا نیمیٹوسسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کا جو سٹنگ ہے یا ڈنگ ہے اس کا یہ بھی خطرناک ہوتا ہے ایون ہیومنز کے لیے۔ اس میں جو ٹاکسن ہے وہ ایون ہیومنز کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے اور جو لوگ سمندر میں نہاتے ہیں سوئمنگ وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو اس کا یہ جو سٹنگ ہے تو یہ فیٹل بھی ہو سکتا ہے۔ The Portuguese man of war preys on small fish but its pneumocytes contain a neurotoxin that can be painful and even fatal to humans۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے نمبر ڈائیگرام میں یہ اوبیلیا کی ایک کالونی ہے اور کالونی میں بیسیکلی جو زوائڈس ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے گیسٹروزوائڈس جو کہ فیڈنگ کرتے ہیں خوراک حاصل کرتے ہیں اور دوسرے گونوزوائڈس ہوتے ہیں جو کہ ریپروڈکشن میں اہم رول پلے کرتے ہیں۔ یہ ڈائیگرام ہم نے الٹرنیشن آف جنریشن میں بھی زیادہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اچھا، ون ہائیڈروزون جو سب سے زیادہ اسٹڈی ہونے والا ہائیڈروزون ہے اس کو ہائیڈرا کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو یہ نام بھی ملا ہے ہائیڈروزوا۔ ہائیڈرا کیا ہوتے ہیں؟ ہائیڈرا آر ناٹ ٹیپیکل ہائیڈروزون بیکاز دے ایگزسٹ اونلی ایز پولپ۔ ہائیڈرا میں کسی قسم کا میڈوسا سٹیج نہیں ہوتا، یہ صرف پولپس کی شکل میں ہوتے ہیں۔ دے آر ناٹ سلنڈریکل اینڈ دے لیو ان فریش واٹر۔ ہائیڈراز رینج فرام 1 to 4 سینٹی میٹر ان لینتھ۔ ان کا جو ٹوٹل سائز ہے یہ تقریباً 1 سے 4 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ فریش واٹرز میں رہتے ہیں۔ Most hydras are white or brown in color۔ Some appear green because of algae that live symbiotically inside the cells of their gastrodermis۔ کچھ ہائیڈرا ایسے ہوتے ہیں جن کی باڈی کے اندر
ایل جی رہتے ہیں، اور ایل جی کی پریزنس سے، چونکہ ایل جی میں کلوروفل ہوتا ہے، اس وجہ سے ایل جی کی پریزنس سے ان کا کلر بھی گرین ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ جو اینیملز ہیں ان کی باڈی میں بھی کلوروپلاسٹ پایا جاتا ہے۔ ابھی تک تو ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ کلوروپلاسٹ یا کلوروفل صرف پلانٹس میں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی پلانٹ سیل اینیملز کی باڈی کا حصہ بن جائے اور اس پلانٹ میں کلوروفل ہے، اور وہ چونکہ اینیمل سیل کا حصہ بن گیا، اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینیمل میں بھی کلوروفل ہو سکتا ہے۔ ہائیڈرا کین بی فاؤنڈ ان کوائٹ پونڈز، یعنی کہ چھوٹے پانی میں یا کھڑے پانی میں ہائیڈرا پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہائیڈرا کا ایک اگزامپل دیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں۔ ہائیڈرا ہے، بیس کے ذریعے نیچے اٹیچ رہتا ہے، اور اوپر جو ماؤتھ ہے اس کے ارد گرد ٹینٹیکلز ہیں، اور سلنڈریکل باڈی ہے اس کی، اور بیچ میں یہ جو خالی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں گیسٹروڈرمس۔ اچھا واپس جاتے ہیں۔ A hydra can leave one place of attachment and move to another. This can happen when the base secrete bubbles of gas which cause the hydra to float upside down on the surface of water. Hydra can also move by tumbling. اچھا یہ آپ دیکھ لیں، ٹمبلنگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہائیڈرا کا جو بیس ہے یہ نیچے راکس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اگر یہ اپنے بیس کو یہاں سے ہٹا دے اور ٹینٹیکلز کو راکس کے ساتھ اٹیچ کر دے اور بیس اس کا فری ہو جائے، اور نیکسٹ ٹرن پہ دوبارہ بیس دوسری طرف اٹیچ کرے، اور پھر اس کے بعد یعنی الٹرنیٹلی ایک دفعہ پہ بیس اٹیچ کر رہا ہے راکس کے ساتھ، دوسری موومنٹ میں جو ٹینٹیکلز ہیں ان کو راکس کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے، تو اس طرح سے اس کی موومنٹ ہوتی ہے۔ کبھی ایک اینڈ راکس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، کبھی دوسری اینڈ راکس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، اس طرح سے یہ موومنٹ بھی کر سکتا ہے۔ اس کو ٹمبلنگ موومنٹ کہتے ہیں یا تمبلنگ موومنٹ۔ ڈیورنگ وارم ویدر ہائیڈرا جنرلی ریپروڈیوس asexually۔ جب پانی گرم رہتا ہے تو ہائیڈرا asexual ریپروڈکشن کرتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیڈرا کی باڈی سے ایک چھوٹا بڈ نکلا ہوا ہے، یہ asexual ریپروڈکشن ہے، اور یہ بڈ یا تو پیرنٹ سے ڈیٹیچ ہو جائے گا اور یا اسی کے ساتھ ہی رہے گا اور کالونی بنا دیں گے یہ۔ تو جب موسم گرم رہتا ہے، پانی گرم رہتا ہے، تو ہائیڈرا asexual ریپروڈکشن کرتے ہیں۔ Small buds develop on the outside of the hydra. These buds grow their own tentacles and separate from the body and begin living independently. Sexual reproduction بھی ہوتی ہے، usually occur in the fall، جب موسم ٹھنڈا ہو، when low temperatures trigger the development of eggs and sperms۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ایک ہی آرگینزم میں ٹیسٹس اور اووریز بن گئے ہیں۔ اس طرح کے آرگینزمز کو ہرمافروڈائٹ کہا جاتا ہے۔ In some species, eggs and sperms are produced in the same individual as indicated in the figure. In other species, individuals are either male or female. اس کو ہم نے الٹرنیشن آف جنریشن کے ذریعے بھی دیکھ لیا تھا کہ کچھ میڈوسا جو ہیں وہ میل ہوتے ہیں، کچھ میڈوسا فیمیل ہوتے ہیں۔ In either case, sperms are released into the water and those that reach ovaries can fertilize eggs. تو sperms کو پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور sperms سوئمنگ کے ذریعے دوسرے انڈیویژولز تک چلے جاتے ہیں، ایگز کو فرٹیلائز کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس سے زائگوٹ اور لاروا بنتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کلاس کیوبوزوا کی، جو کہ سیکنڈ کلاس ہے ان کی۔ دا کیوبوزوا اور باکس جیلیز، یہ آپ دیکھ لیں، کیوبوزوا کی ایک ڈائیگرام ہے، ان کو باکس جیلیز بھی کہا جاتا ہے، جیلی کی طرح ان کا یہ جو سٹرکچر ہے جیلی کی طرح۔ They were once classified in Scyphozoa as their name implies. Cubozoa ہے کیوب شیپ میڈوسا، ان کا یہ جو امبریلا شیپ ہے یہ کیوب کی طرح ہوتا ہے،
Their polyp stage is inconspicuous. انکانسپیکوس کا مطلب یہ ہے کہ پولپ سٹیج تقریباً ان میں نہیں پایا جاتا یا بہت کم ٹائم کے لیے ہوتا ہے and has never been observed. Most box jellies are only few centimeters in height. Some reach 25 centimeters. یعنی کہ ان کی تقریباً جو سائز ہوتا ہے ان کا فیو سینٹی میٹرز ہوتا ہے لیکن کچھ تقریباً 10 انچز تک بھی ٹال ہو سکتے ہیں. A tentacle or group of tentacles is found at each corner of the box. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس باکس کے ڈیفرنٹ کارنرز پر ٹینٹیکلز کا گروپ پایا جاتا ہے یعنی کہ ٹینٹیکلز ہر طرف یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہیں. The nidocytes of the species such as the sea wasp. یہ جو ڈائیگرام ہے یہ سی ویسپ کی ہے. اس اینیمل کو سی ویسپ کہتے ہیں. Can inflict severe pain and even death among humans. تو اس کا یہ جو نیمیٹوسسٹ ہیں اس کے بائٹس یا اس کا ٹاکسن بھی ہیومنز کے لیے فیٹل ہے. اب ہم تھرڈ نمبر کلاس کی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے کلاس سائفوزوا. دا نیم سائفوزوا مین کپ اینیملس. اس کو دیکھ لیں آپ, یہ دیکھ لیں اس کی جو شیپ ہے یہ کپ کی طرح ہے. اگر ہم اس کو الٹا کر کے دیکھ لیں اس کا جو شیپ ہے یہ کپ کی طرح ہوتا ہے اس لیے ان کو کہتے ہیں کپ اینیملس. Which describe the medusa. They are more than 200 species known as jellyfishes. اگرچہ یہ فشز نہیں ہیں یہ جیلی لائک ہیں, آج کل ان کو جیلی کہا جاتا ہے اور فشز یہ نہیں ہیں. تو پرانے زمانے میں اس کا یہ جو نام پڑ گیا تھا جیلی فش, اس کی وجہ سے یہ پاپولر ہے. ان کو عام زبان میں جیلی فش کہا جاتا ہے. The cups of the medusa range from 2 centimeter to 4 meters. یعنی کہ 2 سینٹی میٹر سے لے کر 4 سینٹی میٹر تک یہ ہو سکتے ہیں. Pulsating motion of the cup propel the jelly through the water. یہ ہم پہلے بھی ڈسکرائب کر چکے ہیں کہ اس جیلی کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے چونکہ یہ پانی میں رہتے ہیں. تو جیلی کے اندر یہ جو نیچے والا سائڈ ہے یا وینٹرل سائڈ ہے اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے اور یہ جو جیلی کے سائڈز ہیں تو جیلی کے سائڈز پر کانٹریکٹائل مسلز ہوتے ہیں. ان کے مسلز کے کانٹریکٹ ہونے سے پانی کو نیچے کی طرف پش کیا جاتا ہے اور یہ اینیمل آگے کی طرف موومنٹ کرتا ہے. یہ ہم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے ہیں. The common jellyfish known as Aurelia is a Scyphozoa whose life cycle include medusa and polyp form. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں alternation of generation ان میں پائی جاتی ہے. تو پولپ اور میڈوسا دونوں قسم کے فارمز ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو 2 کلاسز پڑھے ہائیڈروزوا اور کیوبوزوا. تو ہائیڈروزوا میں میڈوسا سٹیج نہیں تھا اور کیوبوزوا میں پولپ سٹیج نہیں تھا. سائفوزوا میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سٹیجز پائے جاتے ہیں. Adult medusa release sperm and egg into the water where fertilization occur. پانی میں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے sperms اور eggs کی. جو میل ہے اور فیمیل ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں. The resulting zygote divide many times to form blastula. The blastula develop into ciliated larva known as planula. یہ یہاں پہ کلیئر نہیں دکھایا گیا ہے لیکن یہ جو پلینولا لاروا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ سیلیا ہوتے ہیں. یہ سیلیٹڈ لاروا ہوتا ہے. In step 4 planula attaches to the ocean bottom. تو جو پلینولا ہے وہ اوشن باٹم میں ایک اسپیسیفک ایریا پہ خود کو اٹیچ کر لیتا ہے. اسٹیپ 5 میں اس سے ایک پولپ بنتا ہے اور اسی پولپ میں پھر جو ہے یہ میڈوسا بنتے ہیں. تو یہ جو پولپ ہے یہ چونکہ سپرم اور ایگ کی ملاپ سے بنتا ہے اسی لیے یہ ڈپلائیڈ ہوتا ہے اور اس پولپ میں جو ہے میوسس کے ذریعے یہ ہیپلائڈ میڈوسا بنتے ہیں. اچھا تو یہ ریپروڈکشن کا پروسیس ہے سائفوزوا میں. اب ہم بات کرتے ہیں کلاس اینتوزوا کے حوالے سے. یہ اس فائلم کا آخری کلاس ہے کلاس اینتوزوا. یہاں پہلے دیکھ لیتے ہیں ایک ڈائیگرام. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیوب کی طرح ہوتے ہیں. اوپر کی طرف ٹینٹیکلز ہیں
اور نیچے جو ہے اس کا باٹم مڈ یا راکس کے ساتھ اٹیچ ہے. اچھا یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ جو اینتوزوا کے ممبرز ہیں ان کے ٹینٹیکلز کافی بڑے ہیں اور کچھ فشز اس میں پناہ لیتے ہیں. اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ٹینٹیکلز ہیں یہ اس فش کو کیوں نہیں پکڑتے. تو اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں. The name Anthozoa mean flower animals. اچھا تو اس کا یہ جو اسٹرکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلاور کی طرح ہے. Two examples are sea anemones and corals. Sea anemones are polyps commonly found in coastal areas. تو یہ جو sea anemone ہے یہ polyps ہیں. آپ دیکھ لیں polyp کی طرح اسٹرکچر ہے اس کا. They attach themselves to rocks. They are submerged. Anemones feed on fishes and other animals that swim within the reach of the tentacles. سی اینیمون جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا وہ ڈفرنٹ اینیملز کو کھا سکے گا. Some sea anemones in the Pacific Ocean has symbiotic relationship with the clownfish. یہ آپ کلاؤن فش دیکھ سکتے ہیں. تو کچھ سی اینیمونز کلاؤن فشز کے ساتھ سمبیوٹکلی رہتے ہیں. سمبیوسس ایک ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے جس میں دو آرگینزمز اگرچہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں. The two animals share food and protect each other. The movement of the clownfish help prevent sediment from burying the anemone. تو سمندر میں جتنی مٹی وغیرہ جمع ہوتی رہتی ہے تو وہ اس اینیمون کی باڈی کے اوپر پڑتی ہے اور یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ اینیمون اس کے نیچے دب جائے. تو یہ جو فش ہے یہ اس اینیمون کو کلیئر رکھتا ہے, صاف رکھتا ہے. The clownfish produces a slimy mucus that prevent the anemone from firing the nematocysts. اگرچہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ٹینٹیکلز کے اوپر بہت زیادہ نیمیٹوسسٹس ہوتے ہیں اور وہ فوڈ کو پکڑنے میں اہم رول پلے کرتے ہیں. یہ جو کلاؤن فش ہے یہ اسپیشل قسم کا میوکس سیکریٹ کرتا ہے جو کہ نیمیٹوسسٹس کو ڈسچارج ہونے سے بچاتے ہیں. نیمیٹوسسٹ ٹریگر نہیں ہوتے ہیں. اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں کورلز کی جو کہ بہت زیادہ مشہور آرگینزم ہیں. ان کو کورل ریفز بھی کہا جاتا ہے. Corals are small polyps. Anthozoa سے تعلق ہے ان کا. They usually live in the colonies. Each polyp cement its calcium carbonate skeleton to the skeleton of adjoining polyp. اچھا یہ جو کورلز ہیں کورلز بھی سی اینیمون کی طرح آرگینزمز ہوتے ہیں. ان کا سائز کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے ارد گرد کیلشیم کاربونیٹ کا ایک کور بناتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دکھایا گیا ہے. تو جو کورلز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سی اینیمونز کی طرح سلنٹریٹس ہیں. یہ اپنے ارد گرد ایک اسپیشل قسم کا کیلشیم کاربونیٹ کا کور بناتے ہیں اور اسی طرح سی اینیمون یہ جو کورلز ہیں ان کا یہ جو شیل ہے کور ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتا رہتا ہے اور الٹیمیٹلی یہ اس سے بڑے بڑے راکس بن جاتے ہیں. When the polyp die, their hardened skeleton remains serving as formation of new polyp. Over thousands of years, the polyp build up large rock-like formation known as coral reefs. تو ان کا یہ جو اسکیلیٹن ہے یہ رہ جاتا ہے ان کی ڈیتھ کے بعد اور ان کے جو اسکیلیٹن بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں اور راکس کی شکل اختیار کرتے ہیں. ان کو کورل ریفز کہا جاتا ہے. Once the top layer of the reef contains the living polyp, coral reef provide food and shelter for an enormous and colorful variety of fishes. کورل ریفز جو ہیں یہ ایک اسپیشل قسم کا ایکو سسٹم ہوتا ہے. یہاں پہ بہت زیادہ ایلجی بہت زیادہ فشز کورل ریفز کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ فشز کے لیے اور آرگینزمس کے لیے ایک لیونگ ہیبیٹیٹ یا ایک لیونگ ایریا پرووائڈ کرتے ہیں. Nearly all coral reefs are restricted to a band of ocean within 30 degrees north or south. تو تقریباً ایکویٹر کی قریب جہاں پہ سمندر میں پانی تھوڑا گرم رہتا ہے وہاں پہ یہ کورل ریف زیادہ پائے جاتے ہیں. Most form at shallow depth in warm, clear waters. These conditions are necessary in order for photosynthesis to be carried out by the algae that live inside coral cells.
تو کورل ریفز کے ساتھ ایلجی، مختلف قسم کے فنجائے، مختلف قسم کے فشز اور اینیملز رہتے ہیں، اور یہ ایک پراپر ایکو سسٹم ہوتا ہے۔ اگر ہم واٹر کا ہیلتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واٹر کتنا کلین ہے، کتنا پروڈکٹیو ہے، تو ہم وہاں پہ کورل ریفز کی جو ہے پریزنس اسٹڈی کریں گے۔ جہاں پہ کورل ریفز زیادہ ہوتے ہیں وہ پانی جو ہے وہ کلیئر بھی ہوتا ہے اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو کورل ریفز پولوشن سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ The corals depend on algae to provide oxygen and to speed up the accumulation of calcium from the sea water۔ کورلز جو ہیں ایلجی سے اپنے لیے آکسیجن وغیرہ حاصل کرتے ہیں، اور کیلشیم کو سی واٹر سے کیلشیم جمع کرنے میں بھی ایلجی سے ہیلپ لیتے ہیں، اور ایلجی ان سے کیا لیتا ہے؟ The algae in turn depend on the corals to supply vital nutrients۔ تو کورلز جو فوڈ کھاتے ہیں اس فوڈ سے چھوٹے چھوٹے بٹس یا آرگینک مٹیریل ایلجی کو بھی ملتا ہے، اور یوں یہ دونوں قسم کے آرگینزمز سمبیوٹیکلی رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔